خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج 26 جون اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 محرم الحرام ہے اور پوری دنیا میں عاشورہ محرم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم، جبر اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے کی بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی یہ درس دیا کہ زندگی میں جب بھی ایسا موقع آئے تو وہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مردہ یزید کو برا بلا کہنا یا اس کی مذمت کرنا بہت آسان ہے، لیکن وقت میں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پہ ظلم، ستم اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بعض اوقات حالات ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ امام علی مقام کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے یا ظلم اور جبر کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ کم از کم ظلم اور جبر کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں۔ وہ کم از کم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کریں۔ اگر وہ ہر کی طرح جو ہے وہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام علی مقام کے ساتھ نہیں مل سکتے، یا امام علی مقام کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا اس طرح سے وہ ساتھ نہیں دے سکتے، تو وہ کم از کم ابن یزید کے لشکر میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس طرف ہماری توجہ ضرور مبذول کراتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ظلم، ناانصافی، زیادتی ہو، ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ اور اگر ہم اتنے ہی ہیں کہ اگر بول بھی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ دل سے برا کہنا، تو کم از کم ہم ان قوتوں کا ساتھ نہ دیں جو دنیا میں ظلم، زیادتی یا دوسروں کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب ہم خبروں کی جانب جو آپ کی خدمت میں اس ولاگ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی خبر آج کی یہی ہے کہ سویڈن نے ورلڈ کپ فٹ بال کا جو اس وقت سلسلہ جاری ہے اس میں ناک آؤٹ مرحلے میں جو ہے وہ جاپان کے ساتھ ان کا جو میچ برابر ہے، اسی وجہ سے سویڈن جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہی سنسنی خیز میچ تھا اور سویڈن کے وقت رات 1 بجے یہ میچ دیکھا گیا، اور سویڈن کے تمام شہروں میں، قصبوں میں بڑی بڑی سکرینز پہ لوگوں نے اس میچ کو دیکھا، حالانکہ ورکنگ ڈے نیکسٹ فرائیڈے ایک کام کا دن تھا، اور یہ ایک بڑا ہی ڈرامائی میچ ہوا۔ آپ نے اگر یہ میچ دیکھا ہے تو یقیناً آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے کہ ہاف ٹائم تک تو کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی، لیکن 56ویں منٹ میں جاپان کے ایک فارورڈ نے جب اپنی ٹیم کو گول کر کے برتری دلا دی تو پھر سویڈش ٹیم نے جو ہے وہ جلدی 6 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایلانگا نے جو گول کر کے یہ برابر کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور موقع آیا جب الیکسندر اساک انہوں نے بھی کوشش کی لیکن وہ گول نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد سویڈن کی ٹیم بہت اچھا کھیلی، اور یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ گول بھی جو ہوا ہے وہ ایلانگا نے کیا ہے، جو کہ تارکین وطن جو ان کا پس منظر ہے، اور اساک جو ہے وہ بھی تارکین وطن کا پس منظر رکھتے ہیں۔ تو بہت عرصہ پہلے سویڈش ٹیم میں تارکین وطن امیگرینٹس کھلاڑی نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہاں ہمارے بہت سے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ سویڈن کی ٹیم تب آگے جائے گی جب اس میں امیگرینٹ کھلاڑی جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو آپ اس خیال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ رائے واقعی ہی درست ثابت ہو رہی ہے؟ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں سویڈن جو ہے وہ باقی کارکردگی کس طرح سے دکھاتا ہے۔ نیکسٹ نیوز جو ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے، وہ نہ صرف سویڈن بلکہ پوری دنیا میں آج جو ہے وہ زیر بحث رہی ہے۔ وہ یہ کہ سویڈن کی جو وزیر ماحولیات ہیں جن کی 30 سال عمر ہے، رومینا پور مختاری، انہوں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے، اور انہوں نے یورپی یونین کا جو اجلاس تھا لکسمبرگ میں وزارتی سطح کا، اس میں اپنے 3 ماہ کی بچی کے ساتھ انہوں نے جو شرکت کی ہے، اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں بچی اپنی ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ذمہ دار ماں ایک ذمہ دار منسٹر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ یورپ کی، سویڈن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کو وہ تمام مواقع دیے جاتے ہیں،
اور خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے ہائی لیول کے آفیشیل اجلاس جو ہے ان میں بھی جو ہے وہ لے جا سکتی ہیں. اور یہ ہائی لیول وزارتی اجلاس تھا آفیشیل، جس میں فرسٹ ٹائم کوئی منسٹر اپنے اتنے چھوٹے شیر خوار بچے کو لے کے آئی. ہمیں یاد ہے کہ ہم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے تھے، ایمبریالوجی کا ہمارا کورس تھا، اور ہماری پروفیسر جو تھی ان کا بھی ایک شیر خوار بچہ تھا، وہ انہیں ساتھ لے کے آئیں اور انہوں نے مذاق سے کہا کہ میں آپ کو ایمبریالوجی کی یہاں تھیوری پڑھانے آئی ہوں، لیکن میرا جو ایمبریالوجی کا پریکٹیکل تھا وہ بھی میرے ساتھ آیا. اور دنیا میں باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں. یہاں اس سے پہلے سویڈن میں بھی مثالیں ہیں جس میں بڑے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات منسٹرز کے ساتھ جاتے ہیں. اور نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی انہوں نے ایک مثال قائم کی. انہوں نے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، شیر خوار بچے کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں وہ ساتھ لے گئی. اور اسی طرح جو آسٹریلیا کی پرائم منسٹر تھیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے شیر خوار بچے کو وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں لے گئیں. وہاں انہوں نے اسے فیڈ بھی کروایا اور وہ وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے اس بچے کو جنم دیا. لیکن دنیا کی پہلی پرائم منسٹر جنہوں نے اپنے عہدے پہ رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا وہ وزیر اعظم بے نظیر تھیں. 1990 میں بختاوری ان کے جو ہے ہاں پیدا ہوئیں. تو یہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی جو کہ پوری دنیا میں اس پہ کافی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تیسری خبر آج کی جو ہے وہ گرمی کے حوالے سے ہے. گرمی دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی میں جسٹ نیوز دیکھ رہا تھا، کل سویڈن کے ساؤتھ میں سکونے کے علاقے میں اور کھالمار وغیرہ میں 36 ٹیمپریچر ہو رہا ہے، اور شاید یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے. تو پوری دنیا میں جو ہے وہ کافی یورپ کے جو بہت سے ممالک میں جیسے کہہ لیں اسپین ہے، فرانس ہے، وہاں پہ تو بہت زیادہ اموات بھی اس حوالے سے ہوئی ہیں. اور گرمی کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں تو آپ پانی ساتھ لے کے جائیں، آپ چھتری لے کے جا سکتے ہیں، باقی اپنا خیال رکھیں. لیکن ایک طبی وارننگ بڑی امپورٹنٹ جہاں سویڈن کے ماہرین طب نے جو جاری کی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سر درد جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہو تو پھر آپ پین کلر جیسے نیپروکسین ہے یا بروفن ہے یا ایسپرین وغیرہ وہ نہ لیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈی ہائیڈریشن ہے. اور یہ ادویات جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں جب جسم میں پانی کی کمی ہو تو پھر یہ ایکیوٹ کڈنی فیلئر کی طرف لے جا سکتی ہیں. گردے جو ہے وہ ان کے فیل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں 63% 60% لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور یہ جناب بلکہ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں اس وجہ سے سر درد ہو رہی ہے اور وہ یہی ادویات لے رہے ہیں. یہاں پہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو، اگر آپ کو سر درد گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہو تو آپ پانی پئیں، پانی میں نمکیات جو ہے وہ ڈال کے پئیں. اور یہی سچویشن جو ہے وہ بعض دیگر ادویات جو بلڈ پریشر کم کرنے والی ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے بھی جو ہے وہ پیشاب آور ہوتی ہیں، الیکٹرولائٹس باڈی میں کم ہوتے ہیں. اور جو ذیابیطس کی دوا جو ہے وہ میٹفارمین وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے. تو جو لوگ بلڈ پریشر کی یا پین کلرز یا جو ڈائبیٹک ہیں ان کو آج کل خاصا خیال رکھنا چاہیے، یہ یہاں پہ ماہرین صحت کا کہنا ہے. اور چوتھی خبر بھی وہ صحت کے حوالے سے. یہاں پہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے واسا ویکسین، جو کہ وہ ویکسینز جو عمومی طور پہ جو ہمیں ووٹ سینٹرال وغیرہ سے نہیں ملتی وہاں سے لوگ لگواتے ہیں. تو وہاں پہ کمپنی کے ایک ملازم نے جو ہے وہ انکشاف کیا، جس کو سویڈن کے بڑے اخبار آفتون بلادت نے جاری کیا، کہ کلینک میں بعض ایسے لوگ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو ویکسینز بھی دیتے ہیں جن کے پاس سویڈش لائسنس موجود نہیں، بلکہ بعض جو ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اور ڈاکٹر کا وہ لگا کے وہ کہتے ہیں نیم پلیٹ، تو وہ جناب وہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی بڑا اسکینڈل آیا. اب متعلقہ حکام جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. پانچویں خبر آج کے ولا کی ہے کہ سویڈن کی جو انفارمیشن کی منسٹری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سویڈن میں ایک ہی قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ جاری کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس میں وہ تمام تر انفارمیشن ہو، یا مختلف اتھارٹیز کی طرف سے بھی بعض اوقات کارڈ ہوتے ہیں. اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کا سیکیور کارڈ ہوگا کہ جس سے جعلی شناخت بھی نہیں ہو سکے گی، بینک فراڈ بھی روکے جا سکیں گے، اور اس کو جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد استعمال نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک جدید سسٹم وہ اس کارڈ میں لے کے آ رہے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ نے منظوری دے دی تو اس کے آنے میں ابھی کم از کم 3 سال لگیں گے. 2029 سے جناب یہ جناب منظر عام پہ آ جائے گا. آج کی چھٹی خبر یہ ہے کہ ایک پولیس کی غلطی کی وجہ سے ایک خاندان جو تھا اس نے ٹریول کرنا تھا، وہ فیملی کے ساتھ جناب ایئرپورٹ پہ گئے
اور انہوں نے تھائی لینڈ جانا تھا، لیکن جو خاتون تھی اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ بلاک تھا، اس کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکے۔ انہوں نے 35,000 کروڑ کے ٹکٹ خریدے، وہ دوبارہ ان کو سولنتونا آنا پڑا، ان کو نیا پاسپورٹ بنوانا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس جو پہلا پاسپورٹ تھا وہ انہوں نے گم ہو گیا ان سے، اور انہوں نے نیا پاسپورٹ ایشو کروایا، اور اس دوران پھر ان کا پرانا پاسپورٹ بھی تھا، تو پولیس سے مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے ان کا نیا پاسپورٹ وہ جو ہے وہ بلاک ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر جناب یہاں پہ جسٹس امبڈسمین کے پاس اپلیکیشن دی، انہوں نے کہا جی کہ پولیس کی غلطی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اتنا ہمیں ٹکٹ دوبارہ خریدنے پڑے۔ تو پولیس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ان کو 42,000 کروڑ 42,000 کروڑ جو ہے وہ ہرجانہ ان کو ادا کیا۔ ساتویں خبر جناب یہاں ہے کہ یہاں جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب انتخابات کو تقریباً 80 دن رہ گئے ہیں، اور جو اس وقت مگدلینا اندرشن جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ ہیں، ان کی مقبولیت بڑھ کے 45% ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم جن کی مقبولیت میں 3% کمی ہو کے وہ 33% پہ آ گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ایبا بش، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ جیمی اوکیسن ہے، اور سب سے آخر میں لبرل پارٹی کی جو ہے وہ سیمونا محمسن ہے۔ 8ویں خبر آج کی یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ پھر مہنگی ہو سکتی ہے۔ گرمیوں میں عموماً بجلی اتنی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ اس میں گیس کی بندش اور آئل کی فراہمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے گرمیوں میں جناب یہاں پہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو سکتی ہے۔ اور آج کے اس ولا کی آخری اور اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پہ سویڈن کے جو سائنسدان ہیں، خصوصاً جو سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اپسالا، اور ان کے ساتھ ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے ویٹنری انسٹیٹیوٹ جو کہ ریسرچ کرتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ مچھروں کی ضرورت ہے جن پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ اگر انہیں مچھر ملیں تو وہ ہم تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ بہت سی جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ جو نئی اقسام کے مچھر ہیں وہ ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ شمالی یورپ میں پہنچ رہے ہیں، اور پھر یہ بعض وائرس پھیلانے کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ تو ان تمام بیماریوں کی روک تھام اور ماحولیات کی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو وہ مچھر چاہیے۔ اب مچھر آپ ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ پھر آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز جو SLU ہے اپسالا، اس کی ویب سائٹ دیکھیں، وہاں سے انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی، اور آپ کے پاس مچھر ہو تو ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوئی آپ سے اگلے ولاگ میں۔